الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم لوگ پارہ نمبر 25 اور 26 شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حق اور سچ بات کہنے کی تو سعادت عطا فرمائے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے۔ پارہ نمبر 25 ہے، اس کی کنٹینیوشن چل رہی ہے پیچھے سورہ حامیم سجدہ۔ یہ سورہ حامیم سجدہ کی کنٹینیوشن ہے، اور حامیم کی جو صورتیں ہیں وہ جیسا کہ پہلے بھی ڈسکس ہو چکا ہے کہ یہ کوئی 7 صورتیں ہیں جو حامیم سے سٹارٹ ہوئی ہیں، اور ان کا زمانہ نزول جو ہے وہ قریب قریب میں ہے، اور اس مکی صورتیں ہجرت سے کچھ پہلے یہ ساری کی ساری صورتیں تھوڑی تھوڑی دیر میں نازل ہوئی، اور مکی صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کو ایڈریس کیا ہوا ہے زیادہ تر، اور ان کو ایڈریس کر کے بتایا، اپنی نشانیاں بتاتا ہے اللہ تعالیٰ کہ ہم نے یہ سب کچھ پیدا کیا ہے تو تم کیوں جھٹلاتے ہو۔ آیت نمبر 49 میں اللہ تعالیٰ انسان کی فطرت کے بارے میں بتاتا ہے کہ انسان بھلائی مانگنے سے نہیں تھکتا، لیکن اگر اسے کچھ برائی پہنچ جائے تو فوراً مایوس ہو جاتا ہے، آس توڑ بیٹھتا ہے۔ آیت نمبر 49 ہے، یہ 25 سپارے کے شروع میں ہی آتی ہے۔ اور آیت نمبر 50 میں اگر ہم اسے رحمت کا مزہ چکھا دیں تو خوش ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ میرا حق تھا جو مجھے مل گیا، اور اس کے پاس جو تکلیف پہنچتی ہے تو پھر وہ جو ہے وہ مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے۔ آیت نمبر 53 ہے کہ ہم عنقریب انہیں اپنی نشانیاں اطراف عالم میں اور خود ان کی ذاتوں میں دکھا دیں گے، یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائے گا کہ وہی حق ہے۔ یہاں پر کفار مکہ کو بتایا جا رہا ہے۔ کفار مکہ جو تھے حقارت سے اہل ایمان کو دیکھا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا ہے کہ عالم اطراف میں جو ہے نا ہم اپنی نشانیاں دکھا دیں گے، اور ہوا بھی یہی۔ جو تصور میں نہیں تھا مکہ کے کفار کو تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، وہ سب کچھ ہو گیا۔ یعنی وہ دنگ تھے کہ فتوحات ہی فتوحات مسلمانوں کو نصیب ہو رہی ہیں۔ بدر میں کافروں کو شکست نصیب ہوئی، پھر ان کے دلوں میں خیال بھی نہیں تھا کہ فتح مکہ کے موقع پر جو مسلمان ہیں وہ فاتح بن کر آئیں گے اور اتنے لشکر جرار کے ساتھ آئیں گے۔ تو چند ہی سال گزرے تھے کہ آقا علیہ السلام 10,000 کا لشکر جرار لے کر تو مکہ مکرمہ کا رخ کر رہے تھے، اور اس کے جو لشکر کے مختلف دستے تھے، ان کے جو پرچم تھے وہ انہی قریشیوں نے اٹھائے ہوئے تھے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو مکے سے نکالا تھا۔ پھر آقا علیہ السلام اور مسلمانوں کے آگے نہ قیصر ٹھہر سکا، نہ کوئی اور طاقت ٹھہر سکی، اور وہ جہاں گئے فاتح بنے اور رحمت بن کر گئے۔ جبکہ یہ لوگ جو تھے جہالت میں ڈوبے ہوئے تھے، بیٹیوں کو زندہ دفن کرنا، یہ سارا کام وہ کرتے تھے، اور اب ان میں اتنا چینج آ گیا تھا کہ ان میں شفقت اور ہمدردی کے جذبات امڑ آئے تھے۔ یعنی حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ جب مصر فتح کرنے کی مہم میں جاتے ہیں تو اس خیمے تک کو اکھاڑنے کو منع کرتے ہیں جس میں کبوتری نے انڈے دیے ہوئے۔ سوچیں، جنگ کا موقع ہے، فتح کرنے جا رہے ہیں، لڑائی ہو رہی ہے، اور اس میں وہ اس خیمے کو منع کر دیں جس میں کبوتری نے انڈے دیے ہوئے۔ یعنی اس قدر رحم اور شفقت ان کے اندر بس گئی تھی آقا علیہ السلام کے ساتھ رہ کے۔ وہ تو تھے ہی رحمت للعالمین، اور جو ان کے ساتھ اٹیچ ہو گیا وہ بھی رحمت ہی بن گیا۔ آگے آپ دیکھیں آیت نمبر 8 میں یہ بات اللہ تعالیٰ بار بار فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، اور وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل فرماتا ہے، ظالموں کے لیے دوست مددگار نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کو ایک ہی دین ایک ہی ملت پر رکھتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے نفس پہ چھوڑا لوگوں کو، اور ان کی اپنی گمراہیوں کی وجہ سے ہی ان کی پکڑ کی۔ آیت نمبر 13 میں آتا ہے، آیت نمبر 12 دیکھیں تو وہی آسمانوں اور زمین کی کنجیوں کا مالک ہے، جس کے لیے چاہتا ہے وہ خزانے کھول دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے وہ تنگ کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ آگے آیت نمبر 13 کیا ہے کہ اس نے تمہارے لیے دین کا راستہ مقرر فرمایا ہے، جس کا حکم نوح علیہ السلام کو دیا تھا، اور جس کی وحی ہم نے آپ کی طرف بھیجی، اور جس کا حکم ہم نے ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی دیا، اور تاکہ آپ بھی اسی دین پر قائم رہیں اور اس میں تفرقے میں کوئی بھی نہ پڑے، اور مشرکوں کو یہ چیز بہت گراں گزرتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی نصرت اور حمایت جو ہے نا جماعت کے ساتھ ہوتی ہے۔ حدیث بھی آتی ہے نا کہ میری امت کبھی گمراہی میں جمع نہیں ہوتی، میری امت کی بڑی جماعت گمراہی پہ جمع نہیں ہوتی۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حدیث ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس طرح بکریوں کے لیے چرواہا ہوتا ہے، اسی طرح انسان کے لیے شیطان ہے جو بھیڑیے کا ہی کام کرتا ہے۔
اور بھیڑیا جو جس طرح بکری ایک اکیلی گھوم رہی ہو تو اس کو پکڑنا آسان ہوتا ہے، وہ اسی پہ اٹیک کرتا ہے، اور جو اکٹھی جا رہی ہیں ان پہ اٹیک کرنا مشکل ہوتا ہے. تو بھیڑیا اپنے ریوڑ سے الگ ہو جانے والی بکری پر ہی اٹیک کرتا ہے. اور میں تمہیں اس بات سے ڈراتا ہوں کہ تم گروہ در گروہ ہو جاؤ، تم پر لازم ہے کہ جماعت کے ساتھ عام لوگوں کے ساتھ. بخاری شریف کی حدیث ہے. اب اگر اس کی روشنی میں ہم دیکھیں تو جو ایسے مہینے ہیں جن کے اوپر کانفلکٹس ہیں، جیسے ربیع الاول آتا ہے، پوری دنیا میں ہمیں عالم اسلام میں میجورٹی تمام جو مسلمان ممالک ہیں ان میں میلاد مناتے نظر آتے ہیں، ان میں جلسے جلوس نکالتے نظر آتے ہیں، یہی سب کچھ نظر آتا ہے. گنتی کے کچھ ہی جگہ ہوں گی جہاں پر یہ کام نہ ہوتا ہو، تو جماعت یہ پورا کام کر رہی ہے. اسی طرح محرم کا مہینہ آتا ہے تو اس پہ بھی آپ دیکھیں تو پوری دنیا میں امام حسین علیہ السلام کے نام کے لنگر چل رہے ہوتے ہیں، اور محرم کی ایونٹس بیان ہو رہے ہوتے ہیں، ان پہ آنسو بھی بہائے جاتے ہیں. طریقے ہر ایک کے ڈفرینٹ ہیں، وہ الگ بات ہے، لیکن یہ کام پوری دنیا میں ہو رہا تھا. 11ویں شریف آتی، پوری دنیا میں حضرت غوث الاعظم تذکیر تعالیٰ عنہ کے لنگر بٹ رہے ہوتے ہیں، اور ان کی نیاز دل دی جا رہی ہوتی ہے. تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ جماعت کے ساتھ رہو، جماعت سے الگ نہ ہونا. آیت نمبر 23 پر آتے ہیں ہم. اصل میں مکی صورتوں میں آپ کو ریپیٹیشن یہی ملتا ہے کہ ڈفرینٹ انبیاء علیہ السلام کے قصے ملتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنی وحدانیت کا بتاتا ہے مشرکوں کو، اور اپنی نشانیوں کی ایک ایک چیز کی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایکسپلینیشن ہر دفعہ جو ہے اپنی مکی صورتوں میں فرماتا ہے. آیت نمبر 23 میں آ رہا ہے کہ یہ وہ انعام ہے جس کی خوشخبری اللہ ایسے بندوں کو سناتا ہے جو نیک اعمال لائے، یعنی بہشتوں کی جو ہے کہ بہشت میں کون کون ہوں گے، یہ وہ انعام ہے جس کی خوشخبری ان بندوں کو دیتا ہے اللہ تعالیٰ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے. اور آپ فرما دیجئے میں اس پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا. یہ آیت اتنی ریپیٹ ہوئی ہے، ہر پیغمبر نے فرمایا میں تم سے دین کے معاملے میں کوئی اجرت نہیں مانگتا. اور ہر دفعہ میں اس کو یہی ایکسپلین کرتی ہوں کہ دیکھیں جو دین کا کام کر رہے ہوتے ہیں ان کے لیے میسج ہے کہ مانگو مت، اجرت نہیں مانگو. جو دین یا اگر قرآن پاک پڑھایا جا رہا ہے یا کچھ ہے تو مانگنا اس پہ جو ہے. انبیاء علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ہر پیغمبر کا نام لے کے آتا ہے، میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں طلب کرتا، کوئی اجرت نہیں مانگتا. لیکن جو آگے کی لائن ہے یہ کسی پیغمبر نے نہیں کی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ہے. مگر میری قرابت سے محبت چاہتا ہوں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں اجرت کوئی نہیں چاہتا، یہ تو اجر میرے اللہ کے پاس ہے، لیکن میرے قرابت داروں سے محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارے اوپر لازم ہے، وہ تمہارے اوپر، یعنی اس میں بھلائی ان کے لیے تو کچھ نہیں ہے، انہیں تو کچھ نہیں چاہیے، ہمارے اپنے لیے ضرورت ہے. ہم ان کے قرابت داروں سے محبت کریں گے تو کیا ہوگا کہ ہم ہی فلاح پائیں گے. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اہل بیت جو ہے کشتی نوح کی مانند ہے، جو اس میں سوار ہو گیا فلاح پا گیا، جو نیچے رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا. اور صحابہ کرام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ستاروں کی مانند ہے. اگر آپ دونوں کو جوڑ کے دیکھیں کشتی اور ستارے، تو کشتی میں سفر کرنے والے ستاروں کی مدد سے ہی راستے بھی لیتے ہیں. تو کتنے یعنی دونوں جڑی ہوئی ہیں چیزیں آپس میں. تمام صحابہ کرام اہل بیت تو نہیں ہیں، لیکن تمام اہل بیت صحابہ ہیں. تو تمام اہل بیت اس کا مطلب ستارے بھی ہیں اور کشتی نوح بھی ہیں، اور تمام جو ہے یہ کشتی چلتی ہے ستاروں کی مدد سے، ستاروں سے راستے جو ہیں وہ تلاش کیے جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ وہ لوگوں سے فرما رہے ہیں کہ قرابت داروں سے میرے جو ہے وہ تم محبت رکھو، اور جو شخص نیکی قائم کرے تو ہم اس کے اخروی ثواب بڑھا دیں گے. پھر آیت نمبر 24 میں آتا ہے یہ کہتے ہیں یہ لوگ کہ کیا یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خود تراش کیا ہے، تو اگر اللہ چاہے تو آپ کے قلب اطہر پر مہر ثبت فرما دے، یعنی آپ کو اتنی تسلی ہو جائے کہ آپ کو ان کی باتوں کا کوئی رنج ہی نہ پہنچے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیونکہ بشر بھی بنایا، ہمارے جیسا نہیں لیکن سید البشر، ان کو اسی طرح تکلیف بھی پہنچتی تھی جیسے ایک بشر کو پہنچتی ہے، بلکہ بڑھ کے تکلیف پہنچتی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ وہ نور بھی تھے، پیغمبر بھی تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم چاہیں تو مہر ثبت کرتے ہیں آپ کے قلب اطہر پہ، تو آپ کو یہ باتیں رنج ہی نہ پہنچائیں. لیکن آپ کو ہم ثابت قدم رکھنا چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ باطل کو خود ہی مٹا دیتا ہے، اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے. آیت نمبر 25 میں آ رہا ہے، اور آیت نمبر 26 میں آ رہا ہے ان لوگوں کی دعا قبول فرماتا ہے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، اور جو کافر ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے. اچھا آیت نمبر 27 میں بڑی ہی پتے کی بات ہے. اگر اللہ اپنے تمام بندوں کے لیے روزی کشادہ فرما دے تو وہ ضرور زمین میں سرکشی کریں گے. اگر سارے ہی ویل آف ہوں، سب کے پاس بالکل آ کے ہو،
تو بھی وہ طریقے سے نہیں چل سکیں گے، پھر ایک دوسرے میں بازی لے جانے پہ ان کا ہوگا کہ ہم اس پہ بازی لے جائیں، اس کے پاس ہم سے تھوڑا سا بھی زیادہ کیوں ہو گیا. تو کسی کو کم کسی کو زیادہ اللہ تعالیٰ نے اندازے کے مطابق جس کو جتنا دینا تھا اتنا اللہ تعالیٰ نے دیا. پھر آپ دیکھیں آیت نمبر 28 سے پھر نشانیوں کی بات ہو رہی ہے. بارش برساتا ہے، آسمان و زمین میں جو کچھ چلتا پھرتا ہے وہ اسی کا ہے. آیت نمبر 29 میں ہے. آیت نمبر 30 میں آ جاتا ہے جو مصیبت تم کو پہنچتی ہے وہ تمہاری ہی سبب سے ہے، اور جو تمہارے ہاتھوں نے کمائی ہوتی ہے اسی کی وجہ سے تمہارے اوپر مصیبت پہنچتی ہے، اور تم اپنی تدبیروں سے اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. پھر اپنی نشانیوں میں پہاڑ اور بحری جہاز، ان کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آیت نمبر 33 میں آتا ہے کہ اگر چاہے تو ہوا کو ساکن کر دے. اور باقی اگر دیکھیں ہوا کو ساکن جب بالکل اسٹل ہو جاتا ہے ماحول تو کتنا پینفل ہو جاتا ہے. اگر یہ ساکن ہو جائے ہوا تو کشتیاں رک جائیں گی. کشتیاں ہوا کے زور پر ہی چل رہی ہوتی ہیں، اور وہ بھی اگر سافٹلی چل رہی ہوتی ہیں تو چلتی ہیں. اگر ٹکر کی ہوا ہو، بہت ہی تیز ہوا ہو، تو ٹکر پہ جو ہے وہ کشتیاں بھی نہیں چل سکتی. ایون ہوائی جہاز اپنے راستے بدل لیتے ہیں اگر بہت ہی طوفان آ جائے. اور اگر وہ چاہے تو ہوا کو، یعنی اگر چاہے تو کشتیوں کو غرق کر دے، ایسی ہوائیں چلا دے. آیت نمبر 33 میں آ رہا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے آیت نمبر 38 میں کہ جو لوگ 37 اور 38 میں جو گناہ کبیرہ سے بچتے ہیں اور رب کا فرمان قبول کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، انہیں ہم نے جو عطا کیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور تو وہی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہی جنتی لوگ ہیں. آیت نمبر 40 میں کیا آتا ہے؟ برائی کا بدلہ برائی کی مثل ہوتا ہے. جس نے معاف کر دیا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ معافی کے ذریعے جس نے اصلاح کی تو اللہ کے ہی ذمے اس کا اجر ہے، کہ اگر ان کے ساتھ کوئی ظلم ہو جاتا ہے تو وہ معاف کر دیتے ہیں. آیت نمبر 45 میں کیا آتا ہے کہ گمراہ لوگ جو ہیں انہیں آپ جب دیکھیں گے نا قیامت کے دن تو دوزخ پر ذلت اور خوف کے ساتھ سر جھکائے کھڑے ہوں گے اور جھیپی ہوئی نگاہوں سے دیکھتے ہوں گے کہ ایمان والے. اور ایمان والے کیا کہیں گے ان سے کہ بے شک نقصان اٹھانے والے وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو اور اپنے اہل و عیال کو جو ہے ذلت میں، خسارے میں ڈال دیا، اور کافروں کے لیے کوئی حمایت ہی نہ ہوگا. آیت نمبر 51 اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ وما کانا لبشر ان یکلمہ اللہ، کہ کسی بشر کی مجال نہیں ہے کہ اللہ اس سے کلام کرے براہ راست. اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے، یعنی اس کے لیے کیا کیا راستے اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں، مگر وحی کے ذریعے یعنی نبوت عطا فرما دے، یا پردے کے پیچھے سے، یعنی جیسے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے بات کی پردے کے پیچھے سے، اور یا کسی فرشتے کو بھیج دے تو وہ اس کے اذن سے جو چاہے وحی کرے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی فرشتے کے ذریعے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر بشر کے لیے یہ چیز نہیں ہے کہ جس سے چاہے اللہ تعالیٰ کلام کرے. اللہ تعالیٰ نے سلیکٹڈ لوگوں کے لیے یہ چیز جو ہے وہ سلیکٹڈ لوگوں کو ہی چوز کیا ہوا ہے. سورہ زخرف جو ہے، زخرف کہتے ہیں ornaments آف گولڈ، آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈیکوریشن پیسز جو ہیں گولڈ سلور کے. اور آیت میں آگے چل کے یہ ورڈ بھی یوز ہوگا کہ یہ کیا ہے. آیت نمبر شروع میں آپ دیکھیں آیت نمبر 3 کہتی ہے کہ ہم نے اسے قرآن کو عربی زبان میں اتارا، اور یہ بات اللہ تعالیٰ کئی بار بتا چکا ہے کہ عربی زبان میں اتارا تاکہ عرب کے لوگ اور ارد گرد کے لوگ اس کو سمجھ سکیں. اگر عجمی زبان میں اتارتے تو کہتے کہ رسول بھی عربی ہے، ہم بھی عربی ہیں، زبان کون سی ہے جس میں اتارا گیا، تو ہم تو اس کو نہیں سمجھتے. آگے آیت نمبر 8 میں آتا ہے کہ جو مذاق اڑایا کرتے تھے نبی ان کے پاس آتے تھے، آیت نمبر 7 اور 8 میں، تو ہم نے ان کو کیا کیا؟ ہلاک کر دیا. تو ہم نے ان کفار مکہ سے زیادہ زور آور لوگوں کو ہلاک کر دیا. اور پچھلی جو امتوں کا ذکر ہوتا ہے کہ اتنے اسٹرانگ وہ لوگ تھے، ان کو ہلاک کر دیا. تو یہ کفار مکہ کیا سمجھتے ہیں؟ زیادہ زور آور ہے. آیت نمبر 10 سے ہم نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنا دیا، راستے بنا دیے اس میں، پھر پانی اتارا. اور مکی صورتوں کی خاص پہچان ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ایک ایک نشانی کھول کھول کے بیان فرماتا ہے. آیت نمبر 17 میں آ جاتا ہے کہ جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی پیدائش کی خبر دی جاتی ہے تو جسے انہوں نے، یعنی وہ کہتے یہ تھے نا کہ بیٹیاں اللہ تعالیٰ سے جوڑتے تھے، نعوذ باللہ، فرشتوں کو.
اور اپنے لیے بیٹے چوز کرتے تھے، تو جب بیٹیوں کی خوشخبری ان کو سنائی جاتی تھی تو وہ بہت ہی زیادہ جو ہیں وہ ذلت میں پڑ جاتے تھے، سمجھتے تھے کہ بہت ہی ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے تھے غم اور غصے سے۔ تو انہوں نے آیت نمبر 19 میں آ رہا ہے کہ فرشتوں کو، رحمان کے بندے ہیں جو ظاہر اللہ تعالیٰ کے وہ مخلوق ہیں، ان کو عورتیں قرار دے دیا ہے، تو کیا وہ ان کی پیدائش پر حاضر تھے؟ اور ہم ان کی ایک ایک چیز جو ہے وہ ڈاکیومنٹ کرتے جا رہے ہیں، لکھتے جا رہے ہیں۔ آیت نمبر 31 پہ دیکھیں تو آتا ہے کہ اور کہنے لگے کہ یہ قرآن دو بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی کے اوپر کیوں نہیں اتارا گیا۔ اب یہ دو بستیاں کون سی تھیں؟ کہتے ہیں مکہ یا طائف میں کیوں نہیں اتارا گیا، اور مکہ اور طائف کے بڑے بڑے لوگوں کے اوپر کیوں نہ اتارا گیا، جیسے ولید بن مغیرہ اور ابو سعید عروہ بن مسعود ثقفی، یہ بہت بڑے بڑے مالدار لوگ تھے، بڑے اسٹرانگ تھے، کہ ان پہ اتارا جاتا، یہ مالدار بھی تھے، یہ ڈیزرو کرتے تھے کہ نبوت ان پہ اتاری جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم ان کے درمیان جو ہے معیشت کو خود تقسیم کرتے ہیں، اور ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر، کسی کو وسائل پہ، کسی کو دولت پہ، درجات میں فوقیت دی ہے، اور اس لیے نہیں دی کہ بعض امیر جو ہے وہ غریبوں کا مذاق اڑائے، اور جو اس طرح کے کام کرتے ہیں وہ نبوت کے ویسے ہی مستحق نہیں ہے۔ اچھا، آیت نمبر پیچھے بلکہ گزر گئی، آیت نمبر 13 دیکھتے ہیں کیونکہ وہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ آیت نمبر 13 اس میں دعائے سفر آ رہی ہے کہ جب تم سواری کی پشت پر بیٹھ جاؤ تو کیا کہو، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون، کہ اللہ تو نہیں مسخر، اس کو مسخر کر دے ورنہ ہم اس کو قابو میں نہیں لا سکتے، اور یہ کہہ کر بیٹھے ہیں، آیت الکرسی پڑھ کے بیٹھے ہیں، تو آپ پھر اللہ کے حوالے اپنے آپ کو کر دیتے ہیں کہ بے شک اللہ کی رضا نہ ہو تو ہم اس سواری کو اپنے تسخیر میں نہیں لا سکتے، اللہ کے حکم سے ہی وہ ہمارے لیے مسخر ہوتی ہے۔ آیت نمبر آپ دیکھیں آگے 67 میں کیا آ رہا ہے، کیونکہ اگر بیچ میں ہم جائیں تو بیچ میں وہی انبیاء کے قصے، آیت نمبر 46 سے آ جاتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، جو پہلے بھی آ چکا ہے کہ وہ اپنے سرداروں کی طرف گئے، فرعون کی ان کے ساتھ مکالمے ہوا ہے، نمبر 51 میں کہ فرعون نے اپنی قوم سے کیا کہا، اور پھر آیت نمبر 53 میں کہ اگر یہ رسول سچا ہے تو سونے کے کنگن کیوں نہیں اتارے جاتے پہننے کے لیے، اور اس کے ساتھ فرشتے کیوں نہیں اتارے جاتے۔ تو قوم نے ان باتوں سے جو ہے نافرمان لوگ تھے، یہ موسیٰ علیہ السلام شدید غضبناک، آیت نمبر 55 میں آ رہا ہے۔ آیت نمبر 57 میں حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا ذکر شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہ آیت نمبر 51 جو آ رہی ہے نا کہ فرعون اپنی قوم سے فخر سے پکار رہا تھا، جب یہ آیت آقا علیہ السلام نے قریش کے سامنے پڑھی کہ جو یہ جن کو پوچھتے ہو یہ سب جو ہیں یہ جہنم کا ایندھن ہے، تم ان کو نہیں دیکھتے، یہ تو جہنم کا ایندھن ہے، تو انہوں نے کیا کیا، یہ مشرکین کو یہ سن کر بہت ہی زیادہ غصہ آیا۔ آیت نمبر یہ 57 ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کی بات آ رہی ہے، آیت نمبر 57 کہ جب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی مثال بیان کی جائے تو اس وقت آپ کی قوم کے لوگ خوشی کے مارے ہنستے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے آبا جو ہیں وہ زیادہ، آیا ہمارے معبود بہتر ہیں یا آپ کے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ جھگڑتے ہیں اور مذاق اڑاتے ہیں۔ تو اس کو جب قریش کے سامنے اس آیت کو پڑھا گیا، آقا علیہ السلام نے پڑھا اور انہوں نے فرمایا مشرکین تم جن بتوں کو پکارتے ہو نا وہ سب جہنم کا ایندھن ہے۔ تو یہ سن کر مشرکین کو بہت سخت غصہ آیا، انہوں نے کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ خاص ہمارے معبودوں کے لیے ہے یا امت کے سارے گروہوں کے لیے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ باقیوں کے لیے بھی اور تمہارے لیے بھی ہے۔ تو ان میں سے ایک کہنے لگا کہ آپ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں اور ان کی والدہ کی بھی تعریف کرتے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے نصارہ ان کو بیٹا کہتے ہیں، یعنی ان کو دونوں کو ہی پوجتے ہیں، اور حضرت عزیر علیہ السلام کو اور فرشتوں کو بھی پوجا جاتا ہے۔ تو اگر معاذ اللہ بت سارے جہنم میں جائیں گے تو جن کو وہ پوجتے ہیں تو وہ بھی نعوذ باللہ جہنم میں جائیں گے۔ وہ انبیاء کا کہہ رہے تھے، ان کے یعنی معبود جو ہیں ان کے جب آپ کہہ رہے ہیں کہ جائیں گے جہنم میں تو وہ بھی ساتھ میں ہوں گے۔ تو یہ کہہ کر کفار جو ہیں خوب ہنسنے لگے، مذاق اڑانے لگے۔ تو اس بات پہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ یہ بڑے ہی جھگڑالو ہیں، یہ اس بات پہ آپ سے جھگڑ رہے ہیں کہ یہ کتنی غلط بات پہ آپ سے جھگڑا کر رہے ہیں، جبکہ وہ حقیقت میں انبیاء ہیں۔ آیت نمبر 61 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے
کہ بلکہ 59 میں تو اللہ تعالیٰ خود ہی کلیئر کر دیتا ہے کہ وہ برگزیدہ بندے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ہم نے ان پر انعام فرمایا تھا اور بنی اسرائیل کے لیے ان کو قدرت کا نمونہ بنایا تھا، اور اگر ہم چاہتے تو فرشتے پیدا کرتے، وہ جانشین ہو جاتے، لیکن فرشتوں کو بھی اللہ تعالیٰ بھیجتا تو انسانی پیکر ہی میں بھیجتا، بشریت ہی کے پیکر میں بھیجتا، تو پھر وہ کہتے کہ یہ تو، اور اگر اصل حالت میں بھیج دیتا انسان فرشتوں کو تو یہ ڈر کے مارے مر ہی جاتے۔ آیت نمبر 61 میں بہت کھلا کھلا آ رہا ہے کہ بے شک وہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر چل رہا ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے تعالیٰ فرما رہا ہے کہ قیامت کی علامت ہوں گے، یعنی قیامت کے نزدیک میں وہ تشریف لائیں گے، پس تم ہرگز شک میں نہ ہونا اور میری پیروی کرتے رہنا۔ اچھا، یہ جو ہے آیت نمبر 61، حضرت ابن عباس، مجاہد اور قتادہ، ان سب کا اور دیگر جو مفسرین ان کے قول ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور بالکل قیامت کے آخر میں آئیں گے، تو حدیثوں سے بھی ثابت ہے، اس میں مسلم میں، ابن ماجہ میں، سب میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یقیناً حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام عادل حاکم کی حیثیت سے آئیں گے، آسمان سے نازل ہوں گے، صلیب توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، جزیہ اٹھا لیا جائے گا، اونٹنیوں کو آزاد چھوڑ دیا جائے گا، عداوت، بغض اور حسد کا نام بھی نہیں رہے گا، اور لوگوں کو مال قبول کرنے کی دعوت دی جائے گی لیکن اسے قبول نہ کیا جائے گا، اتنی خوشحالی بھی ہوگی اور سب کچھ ہوگا۔ تو یہ سب کچھ ان کے زمانے میں ہوگا، وہ آخری زمانے میں آئیں گے، امام مہدی علیہ السلام کے زمانے میں۔ آیت نمبر 63 میں کیا آ رہا ہے کہ وَلَمَّا جَاءَ عیسیٰ، جب آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام، بالبینات، واضح نشانیوں کے ساتھ لے کر آئے، جب واضح نشانیاں لے کر آئے، اور انہوں نے کیا کہا کہ میں تمہارے پاس حکمت اور دانائی لے کر آیا ہوں اور تم میری اطاعت کرو، اختلاف نہ کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے پیچھے کئی مرتبہ فرمایا کہ ہم نے ان کو نہ پھانسی انہوں نے چڑھایا، نہ ان کو قتل کیا، بلکہ ہم نے ان کو اوپر اٹھا لیا، اور پھر وہ آخر میں آئیں گے اور اس کے بعد پھر سب ایک ہی ملت پر ہوں گے، ایک ہی دین پر ہوں گے، کوئی بھی غلط عقیدے کا شخص بچے گا ہی نہیں، سارے کے سارے مسلمان ہو جائیں گے۔ آیت نمبر 70 جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ تم اور تمہارے ساتھ جڑے رہنے والے ساتھی جنت میں داخل ہو جائیں گے، اور جنت کی نعمتوں اور راحتوں سے ان کا استقبال کیا جائے گا۔ یہاں پر آقا علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو ازواجکم آ رہا ہے، ازواجکم سے مراد بیویاں بھی ہو سکتی ہیں، اور ساتھ میں وہ جو ان کے ساتھ رہنے والے ساتھی تھے، وہ سب جو ہے عزت و تکریم کے ساتھ جنت میں داخل کیے جائیں گے، اور ان پر سونے کی، اور کیسے ان کی تکریم ہوگی، سونے کی پلیٹوں اور گلاسوں کا دور چلے گا۔ دنیا میں جو چیزیں ہم لوگ کے لیے حرام رکھی ہوئی ہیں، سونے چاندی کے برتنوں میں مت کھانا پینا، وہاں پر سونے چاندی کے برتنوں میں چیزیں سرو ہوں گی۔ آیت نمبر 80 میں کیا آتا ہے کہ کیا وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم ان کی پوشیدہ باتیں، ان کی سرگوشیاں نہیں سنتے، اور ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے بھی ان کے پاس لکھ رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ تو خفیہ پلاننگ کرتے تھے نا، آیت نمبر 79 میں آئے کہ انہوں نے کوئی پختہ تدبیر کر لی ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے نکالنے کی، صحابہ کرام کو مکے سے نکالنے کی جو انہوں نے خفیہ میٹنگز کرتے تھے، تو وہ کیا سمجھتے تھے کہ اللہ ان کی سرگوشیاں نہیں سن رہا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تو سنتا ہی ہے، ساتھ میں فرشتے تمہارے بالکل ہی پاس کھڑے ہوئے اس کو لکھ بھی رہے ہوتے ہیں، اور فرشتے اور ہم ہر پلان میں تمہارے ساتھ ہوتے ہیں، ہمیں سب پتہ ہوتا ہے کہ تم کیا پلاننگ کر رہے ہو، تم اپنی چال چلتے ہو اور ہم اپنی خفیہ تدبیر سے کام لیتے ہیں۔ اچھا، اب سورہ دخان شروع ہو جاتی ہے۔ سورہ دخان بڑی امپورٹنٹ سورہ ہے، یہ بھی حامیم والی صورتوں میں سے ہے، مکی سورہ ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ سیکنڈ آیت سے فرماتا ہے کہ اس کتاب روشن کی قسم، اللہ تعالیٰ بار بار اپنی قرآن پاک میں قسمیں کھا کر گواہی دیتا ہے کہ دیکھو میں ایک ہوں اور میری حکمت سے سب کچھ ہوتا ہے۔ اس روشن کتاب کی قسم، بے شک ہم نے اسے ایک بابرکت رات میں اتارا ہے، ہم ڈر سمانے والے ہیں، اس رات میں ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ اچھا، اس والی سورہ میں تھوڑا سا کانفلکٹ ہوتا ہے، بعض کہتے ہیں شب قدر کے لیے ہے، کیونکہ اس میں لکھا ہوا ہے ہم نے بابرکت رات میں ہم نے قرآن اتارا، تو بابرکت رات جس میں قرآن اتارا وہ لیلۃ القدر ہے، 27 رمضان، تو یہ اس کے بارے میں ہے۔ اور میجورٹی جو ہے اس بات کے پہ متفق ہے کہ یہ شب برات نصف شعبان المعظم 15 شعبان کے لیے ہے، کیونکہ اس میں آگے ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ قرآن پاک اتارا گیا بے شک لیلۃ القدر میں، اس کی دو طریقے سے نزول ہوا ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے قرآن کو اس آسمان دنیا پر
اس رات میں اتارا۔ آقا علیہ السلام پر وحی ہوئی 23 سال تک، اور جتنی وحی ایک سال تک ہوتی تھی اتنی وحی 15 شعبان کی رات کو آسمان دنیا پر اللہ تعالیٰ اتار دیتا تھا۔ یعنی لوح محفوظ سے جو یہ قرآن پورا کا پورا نازل ہوا اکٹھا، تو یہ آسمان دنیا پہ بیت العزت نام کی جگہ ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے اتار دیا۔ تو وہ رات تھی شب قدر 27 رمضان المبارک، اکٹھا وہاں آ گیا سارے کا سارا۔ پھر جتنا جتنا چاہیے ہوتا تھا ایک ایک سال کا، وہ 23 سال تک کیونکہ یہ وہی اترتی رہی، تو بیت العزت سے حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک ایک سال کا کوٹا لے کر اترتے رہے، جتنی جتنی جیسے چاہیے ہوتی تھی اتنا اترتا گیا۔ ایک اور حدیث ہے کہ سورہ قدر لیلۃ القدر کے لیے ہے، لوح محفوظ سے بیت العزت پہ اتارا گیا۔ اور ان دونوں حدیثوں میں کیا چیز ہے، مطابقت کس طرح ہوتی ہے کہ لوح محفوظ سے آ گیا، بات سمجھ میں آ گئی کہ لوح محفوظ سے سارا کا سارا آ گیا بیت العزت پہ اور لیلۃ القدر میں، اور پھر 15 شعبان سے اگلے شعبان تک جو ہے ایک سال کا کوٹا ایک ایک سال کا وہ لے کر آتے رہے۔ روح القدس جو تھے وہ پہلے آسمان یعنی بیت العزت سے اتارتے رہے، اور وہ قلب اطہر پہ باری باری وہ آتا رہتا تھا۔ تو اس میں سارے کام حکمت والے جو ہیں وہ جدا جدا کر دیے جاتے ہیں۔ اور ہم ہمیشہ یہ جو 15 شعبان کی رات آتی ہے اس کے لیے یہی آتا ہے کہ اس میں موت اور زندگی کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اب یہ سارے فیصلے رزق دیا جاتا ہے اور ایک ایک سال کا کوٹا، تو ایک سال میں جتنا کا اترے گا اتنا ہوتا ہے۔ تو سمجھے کہ ایک تو تقدیر میں لوح محفوظ میں تو جو لکھ دیا گیا پوری تقدیر قیامت تک کے لیے سب کی لکھ دی گئی، اس میں سے ایک ایک سال کا منی بجٹ ہے وہ 15 شعبان پہ اتر جاتا ہے کہ اب ایک سال کے لوگ جو ہیں جو ایک سال کے اندر اندر اس دنیا سے جائیں گے یا پیدا ہوں گے وہ ان کا آ جاتا ہے۔ ایک سال میں کتنا رزق اترے گا کس کس کے لیے وہ آ جاتا ہے۔ تو حدیث شریف اس رات میں اس برکت کی وجہ سے ملائکہ کا مالۂ اعلیٰ میں ہجوم ہو جاتا ہے اور وہ اجتماع منعقد کرتے ہیں۔ اس کی تجلیات عرش معلیٰ سے تحت الثریٰ تک اپنے گھیرے میں لے لیتی ہیں پوری کائنات کو۔ اس رات تقدیریں جو لوح محفوظ پر محفوظ ہیں اور جو موجود ہیں تاکہ لوگوں کے رزق، جان، مال، عزت، موت، بیماری سب کچھ جو موجود ہے وہ 15 شعبان کی رات کو اتارا جاتا ہے کہ اس ایک سال کا ہی ہے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے علی علیہ السلام سے مروی ہے، ابن ماجہ اور بہقی میں ہے کہ جب 15 شعبان کی رات ہوتی ہے تو رات کو جاگا کرو، دن میں روزہ رکھا کرو، جب سورج غروب ہوتا ہے اس وقت سے اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پہ نزول اجلال فرماتا ہے اور اعلان کرتا ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا تاکہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی رزق طلب کرنے والا میں اسے رزق دوں، کوئی ہے جو مصیبت زدہ ہو میں اسے نجات دوں۔ یہ اعلان طلوع فجر تک رہتا ہے۔ اور اسی رات کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی سے بھی مروی حدیث ہے کہ جب بستر مبارک پر نہ پایا تلاش کیا تو جنت البقیع میں پایا، اور فرمایا وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آج 15 شعبان کی نصف کی رات ہے، آج آسمان دنیا پہ جنت کے سارے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور اس رات کو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ جلوہ گر ہوتا ہے اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر مغفرت فرماتا ہے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ بخاری شریف میں حدیثیں نہیں ہیں، تو بخاری اور مسلم کی حدیثوں کے علاوہ سیاہ ستہ میں جتنی حدیثیں ساری اوتھینٹک حدیثیں، اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو بخاری اور مسلم میں نہیں ہے وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے اور باقی جو ہیں وہ ایکسیپٹیبل ہیں، وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ جو سیاہ ستہ کی کتابیں مشہور ہیں ان کی ساری روایات اوتھینٹک ہیں اور یہ قابل اتباع ہیں، پورے پورے باب قائم کیے گئے ہیں۔ لیکن اگر آپ اس کو شب برات نہیں بھی مانیں، شب قدر ہی مان لیں، تو شب برات پہ جاگ کر عبادت کا کوئی گناہ نہیں ہو سکتا، لیکن حکمت والے کام کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے تو اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ یہ 15 شعبان کی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو کچھ زمین و آسمان میں ہے وہ سب اللہ کا ہے، اور تم اگر بشرط یہ کہ تم یقین کرنے والے ہو۔ آیت نمبر 24 پر آ جاتے ہیں۔ آیت نمبر 24 پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اور دریا کو ساکن کھلا چھوڑ دینا، بے شک وہ ایسا لشکر ہے جسے ڈبو دیا جائے گا۔ اب کیونکہ یہ مکی سورہ ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر اس میں دوبارہ شروع ہو گیا ہے، اور جب موسیٰ علیہ السلام راتوں رات گزر جاتے ہیں اور پیچھے جب دیکھتے ہیں کہ کھلا ہوا پڑا ہوا ہے، راستہ بنا ہوا ہے، تو ان کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ فرعون کی فوجیں آ جائیں گی تو وہ بھی آرام سے گزر جائیں گی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں، یہ ہمارا کام ہے، ان کو ہم نے غرق کرنا ہی کرنا ہے۔ اور کتنے باغات اور چشمے وہ پیچھے چھوڑ آئے اور وہ جن میں عیش و عشرت سے رہا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کو آپ چھوڑ دیں، ہم اس کو عصا مار کے اس کو آپ بند کر دیں، اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں، ہم اس کو خود دیکھ لیں گے۔ آیت نمبر 37 میں آتا ہے کہ بھلا یہ لوگ بہتر ہیں
یا تبا کی قوم، اور وہ لوگ جو ان سے پہلے آئے تھے ہم نے سب کو ہلاک کر ڈالا۔ اچھا، تبا کی قوم کا پہلی مرتبہ ذکر آیا ہے۔ تبا کون تھا؟ جیسے ایران کے بادشاہ کو کسرا کہتے ہیں، اور مصر کے بادشاہوں کو فرعون کہا جاتا تھا، سارے بادشاہوں کو۔ یمن کے بادشاہ تبا کہلاتے تھے، اور مفسرین بتاتے ہیں کہ تبا الحمیری نام کا، تبا اول، تبا دوم یا تبا سوم، یہ کون سا تھا؟ زیادہ تر تبا اول کا ذکر آتا ہے کہ یہ تھا، اور ایمان لے آیا تھا۔ اس کا نام ابو کرب بتایا جاتا ہے۔ اس کا واقعہ چھوٹا چھوٹا سا ڈسکس کر لیتے ہیں کہ یہ بڑا اسٹرانگ اور طاقتور تھا، اور 1000 سال تقریباً پرانا یہ واقعہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے۔ اور یہ جو تھا جہاں جاتا تھا فتوحات کرتا جاتا تھا، اور وہاں سے 10 علماء کو یہ اپنے ساتھ رکھ لیتا تھا۔ اس طرح اس کے پاس ایک بڑی فوج بن گئی تھی علماء کی، 400 علماء اس کے پاس جمع ہو گئے تھے، بڑی طاقت تھی۔ جہاں جاتا تھا فتح کرتا تھا، لوگ اس کی بڑی عزت کرتے تھے، بڑے مرعوب ہوتے تھے۔ جب یہ مکہ پہنچا تو مکے والے اس سے مرعوب ہی نہیں ہوتے تھے، تو وہ بڑا حیران ہوا۔ اس نے اپنے عمار یسا نامی جو اس کا وزیر تھا اس سے پوچھا کہ بھئی یہ کون لوگ ہیں، یہ تو مجھے پاس نہیں ڈالتے، تو یہ کس طرح کے لوگ ہیں؟ اس نے کہا یہ جو ہے نا یہ عرب کے بدو ہیں، اور ان پڑھ ہیں، بتوں کی پوجا کرتے ہیں، اور ان کے ہاں ایک گھر ہے جس کو یہ مکہ کہتے ہیں، کعبہ کہتے ہیں، کعبہ کہتے ہیں جس کو، اس پر ان کا بڑا گھمنڈ ہے، اس کی یہ رکھوالی کرتے ہیں، اور اسی لیے یہ کسی کو گھاسی نہیں ڈالتے اپنے آگے، اور لوگوں میں بڑی عزت ہے ان کی کہ یہ کعبے کے رکھوالے ہیں۔ تو اس کو دل میں اس نے سوچا تبا نے کہ اگر ایسا ہے، دل میں ہی سوچا، کسی کے کہا نہیں تھا کہ اگر ایسا ہے تو میں اس کعبے کو ڈھا دوں گا نعوذ باللہ۔ جب اس نے یہ سوچا تو اس کو ایک بیماری ہو گئی، اس کی ناک کان سے پیپ اور اس طرح کا مٹیریل بہنے لگا، بہت ہی اس کا برا حال ہو گیا۔ اب یہ بیماری کنٹرول میں ہی نہ آئے، اس نے بہت علاج کرانے کی کوشش کی، کوئی اس کا علاج نہیں کر سکا۔ آخر کو جو ان کا جو تھا رئیس العلماء جو تھے، انہوں نے کہا کہ میرے پاس اس کا علاج ہے۔ تو بادشاہ کو میں اس سے اکیلے میں ملنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ سے ملا، بادشاہ تو پریشان ہوا ہوا تھا، تو اس نے کہا کہ آپ نے دل میں کوئی برا خیال سوچا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے یہ خیال سوچا تھا۔ تو اس نے کہا بس آپ کو یہ جو بیماری ہے یہ بھی آسمانی ہے، یہ زمینی نہیں ہے، آپ توبہ کر لیں، یہ بیماری ختم ہو جائے گی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں تمہیں کبا تبا جاتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں۔ پھر اس نے 7 مرتبہ جو تھا نا خانہ کعبہ کے جو غلاف چڑھائے، اسی نے چڑھانے شروع کیے، اتنی تکریم کرنے لگا، ایمان لے آیا۔ پھر یہ جو تھا اپنی قوم کو لے، اپنے فوج کو لے کر یثرب گیا۔ اس وقت تو یہ یثرب بھی تھا، اور ایک پانی کا چشمہ تھا وہاں پر، اور ویران سی جگہ تھی۔ وہاں پہنچے تو اب یہ 1 سال کے بعد اس نے جانے کا پروگرام بنایا کہ بھائی ہم نے یہاں سے جانا ہے۔ تو یہ جو علماء کی جو فورس تھی، انہوں نے آپس میں فیصلہ کیا کہ ہم کہیں نہیں جائیں گے، چاہے ہمیں مار ڈالیں، ہم نے یہاں سے نہیں جانا، کیونکہ انہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہوا تھا کہ ہجرت کر کے آقا علیہ السلام یہاں آئیں گے، تو ہم نہیں دیکھ سکے تو ہماری اولادیں ہی دیکھ لیں گی، ہم یہیں رہیں گے۔ تو جب انہوں نے منع کر دیا تو اب تبا نے سوچا ضرور کوئی بات ہوگی، بلا کے پوچھا کہ بھائی تم لوگ کیوں نہیں جا رہے؟ انہوں نے یہ بات بتائی، اس نے کہا ٹھیک ہے میں بھی نہیں جاتا۔ وہ بھی کچھ عرصے کے لیے رک گیا۔ ایک سب کے لیے اس نے گھر بنوائے، 400 جو علماء تھے، اور جو غلام لونڈیاں باندیاں اس کے پاس تھیں ان سے ان کی شادیاں کرائیں، اور ایک گھر ایکسٹرا بنا کے رئیس العلماء کو دے دیا کہ یہ آپ اس کو رکھیں اپنے پاس، آپ اس کی کیئر ٹیکر ہیں۔ اور خط لکھا جس میں لکھا کہ میں آپ پہ ایمان لے آیا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ میری شفاعت کروائیں گے، میں آپ کے رب اور ہر کائنات میں ہر چیز کے رب پر ایمان لے آیا ہوں، اور میں پہلا مومن ہوں، اور آپ میری شفاعت کریں گے، اور آپ پہ جو کتاب نازل ہوگی میں اس پہ بھی ایمان لے آیا ہوں۔ اپنی مہر بھی لگا دی کہ تبا اول الحمیری کی طرف سے خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لیے کی خدمت میں یہ انہوں نے دے دیا، یہ رکھ دیا گیا۔ اور پھر 700 یا 1000 برس گزر گئے، تبا تو کب کا وہاں سے چلا گیا۔ قوم کی جو یہ علماء کی جو یہ بستے تھے، یہ 400 گھر تھے، یہ پھر ظاہر ہے آگے ان کی اولادیں بڑھتی رہیں، ان میں سے کوئی یہودی ہوئے، کوئی نصارہ ہوئے، بنی اسرائیل میجورٹی یہاں پر آباد ہوئی، یہ سارے کے سارے لوگ تھے۔ اچھا، اب جب آقا علیہ السلام کا چرچا سنا کہ وہ اب مدینہ تشریف لا رہے ہیں ہجرت کر کے، تو انہوں نے سوچا کہ ان کے یہاں آنے سے پہلے ان کی اولادوں میں سے کہ ہم کسی کو بھیجتے ہیں خط لے کر۔ تو ابو لیلہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے انصار میں سے ابو لیلہ نام کے ایک شخص کو منتخب کیا کہ آپ جائیں اور ان کے یہاں آنے سے پہلے یہ خط دے دیں۔ آقا علیہ السلام ابھی مکے سے نکلے نہیں تھے، لوگ وہاں منا جا کے بیعت کر کے آ رہے تھے، یہ وہاں پہنچے، مکے سے ابھی نکلنے ہی والے تھے کہ کہیں آتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے، ان کو پڑھنے کو دیا خط، کہیں آتا ہے علی علیہ السلام تھے۔ اب حضرت ابو لیلہ نے بھی ان کو کبھی دیکھا نہیں تھا، تو ان پہ جیسی نظر پڑی آقا علیہ السلام کی تو انہوں نے پوچھا کہ انت ابو لیلہ، آپ ابو لیلہ ہی ہیں، تبا کا خط لائے؟ تو وہ حیران رہ جاتے ہیں کہ دیکھنے میں تو یہ
پرسنالٹی کچھ اور لگ رہی ہے، اتنی نورانی اور خوبصورت، یہ جادوگر تو نہیں لگ رہے۔ تو انہوں نے پھر وہ خط لیا، اور اس کے بعد وہ جب مدینہ طیبہ تشریف لائے اور وہ اونٹنی والا سلسلہ ہوا، اور اونٹنی جا کے انہوں نے فرمایا کہ اونٹنی جہاں بیٹھے گی وہیں میں اتروں، وہیں رکوں گا، اور وہ اونٹنی آئی حضرت ابو ایوب انصاری اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ اتری، اور وہ گھر وہ تھا جو رئیس العلماء کے نام کیا تھا، ان کی اولادوں میں حضرت ابو ایوب انصاری اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور وہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ ہی بنوایا تھا کہ ان کے لیے ہے، اور وہ اونٹنی وہیں جا کر بیٹھی، وہیں انہوں نے اسٹے کیا۔ تبا تو ایمان لے آیا تو اس کی قوم پیچھے سے بت پرستی میں پڑ گئی تھی۔ تو یہاں پر آ رہا ہے کہ بھلا یہ لوگ بہتر ہیں یا یہ جو تبا تھا، ابو قریب جس کا نام تھا، یہ لوگ بہتر ہیں؟ ہم نے ان سب کو ہلاک کر ڈالا، کیونکہ اس کی قوم بھی بعد میں بتوں کی پوجا کرنے لگی تھی، تو وہ مجرم تھے۔ بے شک فیصلے کا دن ان سب کے لیے مقررہ ذلت ہے، مقررہ وقت ہے۔ آیت نمبر 40 میں آ رہا ہے۔ آیت نمبر 45 میں کیا آ رہا ہے کہ بڑے بڑے نافرمانوں کا کھانا کیا ہوگا؟ کانٹے دار پھل کا درخت، پگھلے ہوئے تانبے کی طرح وہ پیٹوں میں ان کے کھولے گا۔ دوزخیوں کا ہے، اس کے بعد پھر آ جاتا ہے جنتیوں کا ذکر کہ ہم نے وہاں پر ان کو طرح طرح کے پھل اور جو وہ طلب کرتے ہوں گے وہ دیا ہوگا، باغات ہوں گے، چشمے ہوں گے، اور جنت میں وہ موت کا ذائقہ نہیں چکھیں گے، اور جہنم میں بھی موت کا ذائقہ نہیں چکھیں گے، لیکن ان کو آرزو ہوگی کہ کاش موت آ جائے تو انہیں چھٹکارا مل جائے، لیکن چھٹکارا نہیں ہوگا۔ سورہ جاسیہ، سورہ جاسیہ بھی مکی صورتوں کی طرح، اس میں بھی سارا ذکر جو ہے آپ دیکھیں تو پیدائش کا آ جاتا ہے آیت نمبر 4 سے، کہ تمہاری پیدائش، تمہاری اپنی پیدائش، اور ان جانوروں کی جنہیں وہ اور ان جانوروں میں جنہیں وہ پھیلاتا ہے، یقین رکھنے والوں کے لیے نشانی۔ اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں کے لیے دن اور رات کا ذکر فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر 6 میں کہ یہ آیتیں ہیں جنہیں ہم آپ پر پوری سچائی کے ساتھ تلاوت فرماتے ہیں، اور ہر بہتان تراشنے والے کے لیے عذاب ہے، ہلاکت ہے۔ آیت نمبر دوزخیوں کا ذکر آتا ہے، پھر آگے آیت نشانیوں کا ذکر ہے آیت نمبر 12 سے، جہاز ہیں، کشتیاں ہیں، اور زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، اور سب نشانیاں ہیں۔ آیت نمبر 13 میں آ رہا ہے کہ سب نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں، تو تم غور و فکر کرو۔ آیت نمبر 16 میں پھر بنی اسرائیل کی اللہ تعالیٰ بات کر رہا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب، حکومت، نبوت سب عطا فرمائی، پاکیزہ چیزوں سے رزق عطا کرایا، اور جہان والوں پہ فضیلت بخشی، اور ہم نے ان کو نشانیاں دیں، لیکن انہوں نے اختلاف کیا۔ کیوں اختلاف کیا؟ آیت نمبر 17 میں بنی اسرائیل کا ذکر آپ کو کتنی جگہوں پہ ملتا ہے، سورہ بقرہ میں بھی بھرا ہوا ہے، کہ انہوں نے باہمی حسد اور عداوت کے باعث اختلاف کیا، ورنہ انہیں پتا تھا کہ یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ واقعی پیغمبر ہے، اور ان کی کتابوں میں جو لکھا ہوا تھا ساری نشانیاں پوری اترتی تھیں، اس حسد کی وجہ سے انہوں نے انکار کیا، اور قیامت کے دن اس امر کا فیصلہ کر دے گا اللہ تعالیٰ۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ آیت نمبر 19 میں کہ یہ بے شک یہ ظالم لوگ جو ہے نا ایک دوسرے کے جو مددگار ہوا کرتے ہیں، یہ کام نہیں آئیں گے قیامت کے دن، ایک دوسرے کی ہی مددگار ہیں یہ دنیا میں، اور اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کا مددگار ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آیت نمبر 25 ہے کہ جب ان پر ہماری واضح آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو اس کے سوا ان کی کوئی دلیل نہیں ہوتی کہ ہمارے باپ دادا کو لے آؤ زندہ کر کے اگر تم سچے ہو، تو فرما دیجئے کہ تمہیں بھی زندگی وہی دیتا ہے اور انہیں بھی موت وہی، اور وہی تمہیں موت دیتا ہے، قیامت کے دن سب کو وہ جمع کر کے لے آئے گا۔ آیت نمبر 28 میں یہ لفظ جاسیہ یوز ہوا ہے، یعنی گھٹنوں کو بل بیٹھنا۔ جاسیہ کی میننگ یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ ہر گروہ گھٹنوں کو بل گرا ہوا بیٹھا ہوگا، یہ کفار کے لیے بات ہو رہی ہے، اور ہر فرقے کو اس کی کتاب کی طرف بلایا جائے گا اور کہا جائے گا آج ہم تمہارے اعمال کا بدلہ دیتے ہیں۔ اور آیت نمبر 31 میں کیا ہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا ان سے کیا کہا جائے گا کہ تمہیں میری آیتیں پڑھ پڑھ کے نہیں سنائی جاتی تھی، لیکن تم نے تکبر کیا، اور اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ آگے سورہ احقاف شروع ہو رہی ہے۔ سورہ احقاف جو ہے یہ پارہ نمبر 26 میں ہے، یہ بھی حامیم والی سورہ ہے، اور ہجرت سے کچھ پہلے مکہ مکرمہ میں یہ نازل ہوئی۔ آقا علیہ السلام نے سارا ٹائم تکلیفوں میں گزارا، شیب ابی طالب میں گزارا، کفار نے عیسیٰ علیہ السلام کی حد کر دی،
اور اسی سورہ میں جنات کی حاضری کا بھی ذکر آ جاتا ہے۔ جنات کی کئی بار حاضری تھی، مکہ مکرمہ میں بھی تھی، پھر بعد میں بھی جنات حاضر ہوتے رہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہی مکی صورتوں کا جو پیٹرن ہے آیت نمبر 3 میں، کہ ہم نے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ اس کے درمیان ہے حکمت اور مقررہ مدت کے ساتھ